اس میں بھی آپ کیا کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی اس کے بارے میں سوچیں، دین آپ اس کو اسی کے بارے میں ایک لیکچر دے دیتے ہیں. یہ ڈیڈکٹک انسٹرکشن کہلاتی ہیں، یہ لیکچر کا دوسرا ہی نام ہے. تو اس میں ہم ویژول ایڈز اور کویسچن آنسر میتھڈ بھی لیکچر میتھڈ میں یوز کر سکتے ہیں. دین آتا ہے جی ڈسکشن میتھڈ. لیکچر میتھڈ ون وے ہے تو وہ مونولوگ ہوگا یا ڈائیلاگ؟ جی مونولوگ. مونولوگ. ڈسکشن میتھڈ کیا ہوگا؟ سر ڈائلاگ. ڈائلاگ ہوگا. یہ ڈائلاگ میتھڈ ہوگا. تو یہ ٹو وے کمیونیکیشن ہے. اس میں اسمال گروپس، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہم گروپس بناتے ہیں، 4 4 5 5 بچوں کے اسمبلز اکٹھے ہو جاتے ہیں ود ایچ ادر اینڈ کمیونیکیٹ. کیسے بولتے ہیں، سنتے ہیں، نان وربل یعنی اشارے کنایہ سے ایک دوسرے کے ساتھ پارٹیسپیٹ کر کے اپنے آبجیکٹیوز یعنی لرننگ آبجیکٹیوز اچیو کرتے ہیں. تو پارٹیسپینٹس جو جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ اپنے ہر ایک بچہ اپنے اپنے آئیڈیاز شیئر کرتا ہے، ایٹیٹیوڈ شیئر کرتا ہے اس میتھڈ کے دوران. یہ ایک لیٹن ورڈ ڈسکٹر سے ڈیرائیو کیا گیا جس کا مطلب ہوتا ہے شیک اور اسٹرائک. آپ سب کو ملا دیتے ہیں نا تو سب کی تھنکنگ، سب کے آئیڈیاز آتے ہیں، وہ شیک ہو جاتے ہیں اور ایک بہترین جو ہے ملک شیک بن جاتا ہے اور پوری کلاس کو وہ پریزنٹ کر دیا جاتا ہے. کلاس میں ٹیچر کیا کرتا ہے، سب سے پہلے پرابلم آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے. مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ کل جو ہے ہم نے پڑھنا ہے جی ایکٹیویٹی میتھڈ. تو فلاں 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 اسٹوڈنٹ یہ ابھی ایک گروپ بن جائے، یہ ہمیں مجھے بتا دیں جی کہ ایکٹیویٹی میتھڈ کیا ہوتا ہے. فلاں 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 اسٹوڈنٹ مجھے پروجیکٹ میتھڈ کے بارے میں بتائیں گے، فلاں فلاں اسٹوڈنٹ مجھے انڈکٹیو میتھڈ کے بارے میں بتائیں گے. اب دیکھیں سب سے پہلے پرابلم آئیڈینٹیفائی کر لیا میں نے. دین میں نے کیا کیا، گروپنگ آپ کی بنی ہوئی ہے، گروپنگ میں نے پہلے کر دی ہوئی ہے. دین فریزنگ کویسچن بائی انالائزنگ دا پرابلم. دین آپ جو ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس میں یہ چیزیں مجھے بتانی ہیں. دین پھر آپ ڈسکشن اسٹریٹجی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سی اسٹریٹجی، یعنی اسٹریٹجی مختلف ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر ہر بندہ بات کرے اپنی اپنی، ٹھیک ہے، یا ایک سوال کرے دوسرا اس کو جواب دے اسی گروپ کے اندر، ٹھیک ہے. اس طرح تو مختلف اسٹریٹجی ہو سکتی ہیں. جب آپ ساری اپنی ڈسکشن کریں گے تو صاحب پھر آپ کسی سلوشن پہ آتے ہیں. تو وہ سلوشن پھر آپ کیا کرتے ہیں، پوری کلاس کو بتاتے ہیں. دیٹ از فائنلائزنگ دا رپورٹ. تو یہ ہمارے 5 اسٹیپ ہیں. سب سے پہلے آپ نے پرابلم آئیڈینٹیفائی کیا، کویسچن کون کون سے ہیں یہ پھر ڈیسائیڈ ہوا، فریز ہوئے، لکھے گئے. تیسرے نمبر پہ اسٹریٹجی کہ ان کے سوالات کے جوابات کیسے ہم نے ڈھونڈنے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کون کس وقت پہ کیسے بات کرے گا گروپ کے اندر ہی. ارائیول ایٹ سلوشن، پھر آپ فائنل سلوشن نکالتے ہیں سب مل کے بچے اور پھر کلاس کو رپورٹ کر دیتے ہیں. اب اس میں جو بچہ ایک ہم گروپ کا مانیٹر بناتے ہیں، لیڈر، اس کو ہم اینکر بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں ہم؟ اینکر بولتے ہیں. وہ جو اینکر ہوتا ہے وہ سب سے سمجھ لیں کہ ایکٹیو بچہ ہوتا ہے جو سب کو پھر لے کے چلتا ہے، اچھا مینیجر ہوتا ہے اینکر اسٹوڈنٹ. اچھا، اس میں اینکر اس بچے کو رکھا جاتا ہے جس کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہوں، جس کے اندر کیا ہوں، لیڈرشپ کوالٹیز ہوں. تو اینڈ پہ پھر جو ہے جب سارے گروپس اپنی جو ٹاپک ہے وہ ٹیچر کو بتاتے ہیں تو ٹیچر پھر فائنل کنکلوژن دیتا ہے اس ٹاپک کے اوپر جو بچوں کو دیا گیا تھا ایک اسپیسیفک ٹائم کے اندر، ٹھیک ہے جی. جہاں پہ ٹیچنگ اسسٹنٹ ہوتا ہے تو یعنی ہم ایک پڑھیں گے ٹیچنگ کی ٹائپ ملٹی گریڈ ٹیچنگ اور ایک ہم پڑھیں گے ٹیم ٹیچنگ. تو ٹیم ٹیچنگ میں 2 ٹیچر یا 3 ٹیچر ایٹ اے ٹائم ایک ہی کلاس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو ایک ہوتا ہے مین ٹیچر، ایک ہوتا ہے اس کا ٹیچنگ اسسٹنٹ. تو جو اسسٹنٹ ہوتا ہے وہ پھر اس طرح کی ڈسکشن کو کیری آؤٹ کرتا ہے، یعنی وہ ہر ایک گروپ کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے، مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. اب یہ بڑی ایک اچھی ایک ٹیکنیک ہے کہ آپ ٹاپک دے دیں، بچے ڈسکس کریں اور اس کے بعد یہ چھوٹی کلاسز میں اوبویسلی اپلائی ہم نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر آپ تیسری جماعت کے بچوں کو جن کو آپ نے ابھی جمع تفریق کو کنسیپٹ دیا ہی نہیں ہے، انہیں آپ کہیں کہ ہاں جی جمع تفریق کر کے رہیں، کیا لائیں گے؟ تو اس لیے ہم یہ چھوٹے لیول پہ نہیں کرتے. یہ سیکنڈری لیول پر 9th 10th اور اس سے آن ورڈ کلاسز کے لیے یہ میتھڈ ڈسکشن ہم یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ چھوٹے بچوں کے پاس نالج بھی اتنا نہیں ہوتا. تو اب اس کی ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہیں. راؤنڈ ٹیبل ڈسکشن، گول میز میں بچے بیٹھ جائیں گے اور وہ جو ہے آپس میں ڈسکس کریں گے، باقی کلاس ان کو سنیں گی، ٹھیک ہے. یہ راؤنڈ ٹیبل ڈسکشن ہوتی ہے. اچھا، اسی طرح اینکرڈ انسٹرکشن میں ہم ایک سٹوری یا ایونٹ کی شکل میں کوئی چیز بچوں کو پریزنٹ کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اس کو ڈسکس کریں اور اس کا سلوشن دیں. تو یہ جو ہے وہ کسی ریئل ورلڈ پرابلم، کسی شخص کے بارے میں، کسی ایونٹ کے بارے میں اس طرح کی سٹوری کی شکل میں ہم کویسچن ان کو کرتے ہیں. مثال کے طور پر یہ میں اپنے اسٹوڈنٹ کو مثال دیتا ہوں. یہ میرے والد صاحب چھوٹی چھوٹی نا پہیلیاں ہمیں کہتے تھے کہ جس کے جواب ڈھونڈتے تھے. تو وہ جی ایک شخص ہے، میں مثال وہی والی دے رہا ہوں کہ ایک شخص ہے جی، اس نے ایک شیر پالا ہوا، ایک بکری پالی ہوئی ہے
اور اس نے جی چھوٹا سا وہ اپنی نرسری بھی اگائی ہوئی ہے. تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے پھول بیچنے جائے نا جی دوسرے شہر میں, تو اس کا شیر اس کی بکری کو نہ کھا جائے, اس لیے وہ ایک ہاتھ میں شیر کو پکڑتا ہے, ایک ہاتھ میں بکری کو, پھولوں کی ٹوکری سر پہ, اور پھر بازار جا کے فروخت کر آتے ہیں. لیکن ایک مسئلہ ہوتا ہے, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس راستے سے وہ گزرتا ہے اس راستے میں ایک نہر یا ندی آتی ہے, اس میں لکڑی کی ایک پول ہوتی ہے, اس میں سے گزرنا ہوتا ہے. اس میں جو ہے ایک وقت میں وہ اکیلا گزر سکتا ہے یا کسی ایک شیر یا بکری کو لے کے گزر سکتا ہے, دونوں کو نہیں لے جا سکتا. تو اب وہ جو ہے کس طرح سے جو ہے وہ اس ندی کو پار کرے گا کہ اگر وہ شیر کو لے جائے تو پیچھے بکری پھول کھا جائے گی, بکری کو لے جائے شیر کو اس کو پھولوں کو لے جائے تو بکری شیر کھا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ اس طرح کی کمپلیکس سچویشن ہے. اب آپ نے بتانا ہے کہ وہ جو فارمر ہے وہ اس ندی کو کیسے پار کرے گا کہ پھول بھی بچ جائیں, بکری بھی بچ جائے, شیر بھی بچ جائے. تو اب دیکھیں بچے اس کو ڈسکس کریں گے, اس طرح کی سٹوری کی شکل میں ٹاپکس ان کو دیے جاتے ہیں, وہ ڈسکشن کے بعد اس کا سلوشن نکال لیتے ہیں. ایڈوانٹیجز کیا ہیں, اسٹوڈنٹ اسیمیلیٹ کرتے ہیں اپنی پریویس انفارمیشن کو. اسیمیلیشن کی ڈیفینیشن یاد رکھیں, ایک نمبر کا کویسچن آپ کا پکا آنے والا ہے. یوز آف پریویس لرنڈ انفارمیشن ان نیو سچویشن. میں نے آپ کو آج ڈسکشن میتھڈ پڑھایا, آپ کل اپنی ایم فل کی کلاس میں جاتے ہیں, کوئی کلاس میٹ آپ کا یا آپ کی پوچھتی ہے, آپ سے پوچھتا ہے تو کہ یہ جو ہے وہ ہے سچویشن ہے, یہ پتہ نہیں کون سا میتھڈ ہے, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی. آپ کہتے ہیں دکھانا ذرا مجھے, آپ اسٹیٹمنٹ پڑھتی ہیں, یہ تو کل سر نے ہمیں پڑھا ہے. اٹ از ڈسکشن میتھڈ, یہ ہے اسیمیلیشن. یعنی جو آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے اس کو نئی جگہ پہ یوز کر لینا اسیمیلیشن کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, بایو میں شاید اسیمیلیشن کہتے ہیں, ہم جو خوراک کھاتے ہیں نا تو ہمارے خون میں وہ جذب ہو جاتی ہے, شاید اسی کو اسیمیلیشن کہا جاتا ہے شاید. تو اسی طرح جو چیز آپ نے یہاں سے پڑھی یا کسی اور جگہ سے پڑھی, میں نے آپ کو کوئی اسائنمنٹ دی, وہاں پہ آپ نے استعمال کر لی, اٹ از اسیمیلیشن. اب یہاں یہی ہو رہا ہے نا ڈسکشن میں, جو انہوں نے پہلے پڑھا ہوا ہے ڈسکشن میں اس کو یوز کر رہے ہیں. تھنک کرتا ہے بچہ, سوچتا ہے, کمیونیکیٹ کرتا ہے, دوسروں کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے, اس کو اس کے اندر لیڈرشپ کوالٹی آتی ہے, جو بچہ ساری ڈسکشن کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ پرابلم سالونگ, کریٹیوٹی, موٹیویشن, یہ آتی ہیں. یہ ایک اسٹوڈنٹ سینٹرڈ میتھڈ ہے ڈسکشن. تو جتنے ہم ابھی میتھڈ پڑھیں گے نا اسٹوڈنٹ سینٹرڈ, تو ان سب کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے. آپ دیکھیں جی ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں. اس کے لیے کلاس ٹائم زیادہ چاہیے, کلاس بڑا ہو, کمرہ بڑا ہو, کلاس کا سائز کم ہو, یعنی تھوڑے بچوں. اب دیکھیں 100 بچے ہیں آپ کی کلاس میں, کیسے آپ گروپ بنائیں گے, کیسے ان کو ڈیوائڈ کریں گے, کیسے ان کو کلاس میں ان کے گروپوں کو بٹھائیں گے وغیرہ وغیرہ. اس کے لیے بڑا آپ کے لیے چیلنج بن جائے گا. تو اس کے لیے کم کلاس سائز ہو, ٹائم زیادہ ہو, ٹھیک ہے, روم بڑا ہو, اسپیس یعنی آپ کے پاس اویلیبل ہو, ٹاپکس آپ کے چھوٹے ہوں. ہر سبجیکٹ میں بھی آپ ڈسکشن میتھڈ یوز نہیں کر سکتے, اس کے لیے ٹائم زیادہ لگتا ہے, کافی زیادہ ٹائم یہ کھا جاتا ہے میتھڈ. اب یہ جی کچھ اس کے امپورٹنٹ جو ہے نا وہ آگے ٹائپس ہیں, غور سے سنیے گا, ایک نمبر کا سوال آ سکتا ہے یہاں سے. سمپوزیم, 3 یا 4 یا 5 بچے کیا کرتے ہیں, ایک ہی ٹاپک کے مختلف اسپیکٹس پہ 1 بائی 1 بات کرتے ہیں. ٹاپک ایک ہی ہے, 3 یا 4 بچے کیا کرتے ہیں, 1 بائی 1, ایک بچہ آتا ہے, پھر دوسرا آتا ہے, پھر تیسرا آتا ہے, پھر چوتھا آتا ہے, اسی ٹاپک پہ پریزنٹیشن دیتے ہیں, باقی کلاس چپ کر کے سنتی رہتی ہے. اٹ از کالڈ سمپوزیم. میں نے ٹاپک دیا کہ موڈز آف ایجوکیشن پہ بات کریں, اسٹوڈنٹ اے آئے گا, اسٹوڈنٹ بی آئے گا, اسٹوڈنٹ سی آئے گا. اب ٹاپک سیم تھا, 3 یا 4 اسٹوڈنٹ آئے یا اکٹھے آ جاتے ہیں, پہلے ایک بولتا ہے, پھر دوسرا بولتا ہے, پھر تیسرا بولتا ہے. اٹ از کالڈ سمپوزیم. یہ بھی ایک ڈسکشن میتھڈ ہے, پوری کلاس ان کو غور سے سنے گی. اچھا, دوسرا ہے پینل ڈسکشن. اب کلاس کو 2 گروپس میں ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے, چھوٹا گروپ اینڈ بڑا گروپ, اسمالر اینڈ لارجر گروپ. جو اسمالر گروپ ہے اس کو ایکسپرٹ گروپ کہا جاتا ہے. کون سا گروپ جی, ایکسپرٹ گروپ. ایکسپرٹ گروپ کیا کرتا ہے, 4 سے 8 بچوں کا, یہ اس ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں آپس میں, اور پوری کلاس, باقی کلاس میں 50 بچے ہیں تو یہ 4 بچے یا 5 بچے یا 6 یہ ڈسکس کر رہے ہیں. وہ سامنے ٹیچر کی جہاں پہ چیئر پڑی ہوتی ہے وہاں پہ اپنی چیئرز لگا کے آپس میں ٹیبل کے ساتھ بیٹھ کے یہ ڈسکشن کر رہے ہیں, اور لارجر گروپ ان کو سن رہا ہے, اور اینڈ پہ وہ ان سے کویسچن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈسکس, یہ بھی ڈسکشن کا ایک میتھڈ ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں جی, 3 4 5 بچے, 4 سے 8 ہیں, 4 سے 8 کوئی بھی فگر درمیان والا ہو سکتا ہے, 5 ہو سکتے ہیں, 6 ہو سکتے ہیں. یہ اس ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں اپنے آڈینس کے ساتھ.
ٹھیک ہے، یعنی ان سے جو سوالات آتے ہیں پھر ان کے یہ جوابات دیتے ہیں. اٹ از پینل ڈسکشن. اس کے بعد ہے ڈیبیٹ. اب ڈیبیٹ میں جو اپوزنگ جو سائڈز ہوتی ہیں نا ایک ٹاپک کی، اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے. ایک اسٹوڈنٹ آئے گا وہ کسی چیز کے حق میں بولے گا، دوسرا آئے گا اس کے مخالفت میں بولے گا. کو ایجوکیشن، ایک بچہ آئے گا کہ اس کے ایڈوانٹیجز بتائے گا، دوسرا آئے گا اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بتائے گا. تو دونوں ایک اپنے اپنے جو ہے وہ پوائنٹس کو اسٹرانگ کریں گے، دوسرے کو میکسیمم اپوز کریں گے. یہ ڈیبیٹ کہلاتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے سیمینار. اب سیمینار میں کیا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ نے کوئی پروجیکٹ، کوئی ورک، کوئی اسائنمنٹ کچھ تیار کیا ہوتا ہے، وہ پریزنٹ کرتے ہیں اپنے اس ٹاپک کو، اپنے اس کام جو انہوں نے کیا ہوتا ہے، کوئی ماڈل، کوئی چارٹ، کوئی ڈیزائن جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، تو وہ ہینگ کریں گے، اس پہ پریزنٹیشن دیں گے کہ ہم نے یہ کام ایسے ایسے کیا ہے. ٹھیک ہے، تو باقی کلاس ان کو سنیں گی، اور اگر کوئی کویسچن ہوں گے تو اینڈ پہ ان سوالات کے جوابات بھی وہ دے دیں گے. پانچویں نمبر پہ فارمل گروپ. اس میں یہ ہے کہ ٹیچر پراپر گروپ بنائے گا، اس کے رولز ہوں گے. ٹھیک ہے، کہ یہ گروپ اتنے عرصے تک قائم رہے گا، اس کا یہ لیڈر ہوگا، یہ اس میں جواب دے گا، یہ اس میں ڈسکشن کرے گا، یہ لکھنے والا ہوگا. اس طرح کے جو گروپ پراپر وے میں بنیں گے پرماننٹ، اس کو فارمل گروپ کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے جی ڈسکشن ویب. ٹھیک ہے، ایک اسٹوڈنٹ کو ہم نے ایک بات کی، اسے کہا کہ آپ دوسرے کے ساتھ پیئر بنا لیں اور اس کے ساتھ ڈسکشن کریں. ٹھیک ہے، پھر یہ جو پیئر ہے اگلے دو بچوں کے ساتھ جو ہے یہ آپس میں گروپ بنا لیں گے. اب یہ 4 ہو جائیں گے، پھر 8 ہو جائیں گے، پھر 16 ہو جائیں گے، پھر 32 ہو جائیں گے، اسی طرح. تو اس کو ڈسکشن ویب کہتے ہیں. پہلے ایک نے دوسرے کے ساتھ کی، پھر یعنی ہر بچے نے، یہ جو فرض کریں 32 بچے ہماری کلاس میں موجود ہیں، ایک نے دوسرے کے ساتھ کی. ٹھیک ہے، اب یہ 2 بندوں کی ڈسکشن ہو رہی ہے، تو پھر یہ پیئر بن جائے گا. پھر یہ پیئر دوسرے پیئر کے ساتھ، وہ جو پیئر میں 2 بچے آئے ہیں وہ بھی پہلے ڈسکشن کر چکے ہیں، تو پھر اب یہ 4 مل کے ڈسکشن کریں گے. اب یہ پوری کلاس کے جو 32 ہیں، یعنی کتنے 7 گروپ بن جائیں گے 4 4 کے. اب پھر یہ کیا ہوگا کہ ان کے 2 گروپس بن جائیں گے، یعنی جو 7 گروپ بنے ہوئے ان کے 2 گروپس بن جائیں گے، 16 16 بچے آ جائیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ جو 16 16 بچے ہیں الگ الگ ڈسکشن کریں، پھر یہ ساری کلاس ایک سرکل کی شکل میں آ جائے گی. ٹھیک ہے، اور یہ سارے اب ڈسکشن کر رہے ہوں گے. دیٹ از ڈسکشن ویب. اور تھک تو نہیں گئے ہو؟